میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی، والنساء، مجھے میری بیویاں بڑی پسند ہیں۔ اس دنیا کے اندر جناب بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، جو اکثر مسلمانوں میں دیکھا گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جس نے 2 بیویاں کر لیں، جس کی 2 شادیاں ہو گئیں، وہ مصیبت میں پڑ گیا، وہ بلا میں پڑ گیا، وہ عذاب میں پڑ گیا۔ میرے کملی والے کے حریم قدس میں 11 ازواج ایک وقت میں رہی ہیں۔ میں قربان جاؤں، اگر عدل کرے تو بندہ اس طرح کرے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی کائنات کا بندہ نقص نہیں نکال سکتا کہ 11 ازواج کے ہونے کے باوجود کسی کو شکایت ہوئی ہو۔ ایک خاتون کو بھی، ایک ہماری امی جان کو بھی شکوہ شکایت نہیں ہوئی۔ یہ کملی والے نے عدل و انصاف کا پیمانہ برقرار رکھ کے بتا دیا۔ آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں، کملی والے نے باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، ایک ایک دن باری مقرر تھی، ہر ایک کے گھر آپ جلوہ گر ہوتے تھے۔ یہاں سے اندازہ فرمائیں جس وقت حضور علیل ہوئے، آپ کی صحت مبارکہ ناساز ہوئیں آخری وقت میں، تو کملی والے نے ساری ازواج سے اجازت لی، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں حجرہ عائشہ میں ٹھہر جاؤں، کیونکہ مجھ سے اب چلا نہیں جاتا، میرے لیے یہ مشکل ہے، اگر تم لوگ اجازت دو تو میں حجرہ عائشہ میں ٹھہر جاؤں۔ تو کملی والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے حضور کو اجازت دی جناب۔ کملی والے پھر حجرہ عائشہ میں ٹھہرے، حضور نے آخری لمحات میں بھی ناانصافی نہیں ہونے دی۔ عدل و انصاف کا اپنی ازواج میں ایسا حضور نے ہمیں نمونہ کامل دیا ہے کہ اگر ہم اس پر، اب مصیبت کھانا کیا ہے، ہمارے ہاں عجیب عجیب قسم کی روایات اور معاملات پائے جاتے ہیں۔ ماں کا سب محبتوں کا مرکز اس کا بیٹا رہتا ہے شادی سے پہلے، وہی بیٹا اس کا بڑا چنی بھی ہے، چاند بھی ہے، سونا بھی ہے، مٹھڑا بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ جیسے ہی شادی ہوتی جاتی ہے بس وہ سارے کے سارے لیبل اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہن میرا نہیں رہا، ہن اپنی بڈھی دا ہو گیا ہے، ہن انہوں ماں دی قدر کوئی نہیں رہی، یہ ہن بے قدرہ ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کی بندی جو آئی ہے اس کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ نے اس کو زندہ انسان پیدا کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہ زندہ انسان ہے، وہ اس کی بیوی ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے اور ماں کا اپنا مقام ہے۔ جہالت کی انتہا ہو جاتی ہے، ماں کے پیچھے لگ کے بیوی کو مار مار کے پھاوا کر دیا، یہ جہالت ہے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ میرے نبی کا اسوہ نہیں ہے۔ ماں کے پیچھے لگ کے بیوی کو مار دیا، ماں کے پیچھے لگ کے بیوی کو طلاق دے دی، ماں کے پیچھے لگ کے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے حقوق پورے نہ کیے۔ اور بھائی اسلام نے ہر ایک کا حق رکھا ہے، اسلام کے اندر ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے، وہ اپنا اپنا حق ادا کرے، پورا کرے۔ بچوں کے بارے میں محبت کا تقاضا اور ہے، بیوی کے بارے میں اور ہے، ماں کے بارے میں اور ہے۔ ایک فطری تقاضا ہے یار، بیوی سے بندہ محبت کرتا ہے۔ جن لوگوں نے ماؤں کے پیچھے لگ کے بیویوں کے طلاق دی، انہوں نے میرے نبی کے اسوے پر عمل نہیں کیا۔ بھائی آپ ان کے فرائض بھی ادا کریں، آپ ان کے فرائض بھی ادا کریں۔ ان ماؤں کو چاہیے کہ جب وہ لے کے آ رہی ہیں اس کو بیٹی بنا کے رکھے۔ بیٹیوں سے جلن کیوں نہیں ہے؟ بہو سے ہی جلن کیوں ہے؟ اور بھائی اگر اس کو تو اپنی بیٹی بنا لے تو تیرے پاس وہ بیٹھے گی، جب وہ آئے گا تیرا بیٹا تو بھی تیرے پاس بیٹھے گا۔ بیٹیوں والا پیار دے نا اس کو، کیوں نہیں دیتی؟
جب تک عورت ماں کے روپ میں رہتی ہے بڑی صحیح رہتی ہے، جیسے ساس کے روپ میں آتی تو ہو بڑا خوفناک روپ سامنے آ جاتا ہے بھائی. ساس کے روپ میں آئی خوفناک صورتحال ہوگی. میں آپ کو ایک کتاب ریفر کرتا ہوں، آپ وہ پڑھیے گا. امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب ہے نصیحت الملوک، اس میں آپ نے عورتوں کی قسمیں 10 بیان کی ہیں، اس کو پڑھیے گا. یہاں پہ بات چھڑ گئی تو مضمون آؤٹ ہو جائے گا. تو کملی والے نے بیویوں کے بارے میں بھی وصیت فرمائی. اب بھئی کون ایسا گستاخ ہے جو ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا؟ چلو بتاؤ. جن لوگوں نے بیویوں کے پیچھے لگ کے ماں باپ کو مارا، یار یہ بھی ظلم کی انتہا ہے، یہ بھی بالکل بات ٹھیک نہیں. بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کو مارنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یہ بھی بالکل غلط ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ شادی سے پہلے جو محبت کا پیمانہ ہوتا ہے وہ پیمانہ شادی کے بعد تو نہیں مل سکتا. ایڈجسٹمنٹ تو کرنی پڑے گی نا جی. اور کس کو کرنی پڑے گی؟ ساس کو، ماں کو. ایسی ظالم ترین مائیں اس دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ان کے بارے میں، بڑا لکھا. عظمت کے پہاڑ ڈھا کے رکھ دیے جناب. ماں کی یہ شان، ماں کی یہ شان، ماں کی یہ شان. میں نے بڑی شانوں والی مائیں بھی دیکھی ہیں، بڑی عظمت والی مائیں بھی دیکھی ہیں، لیکن قسم ہے میرے مصطفیٰ کی، جیسے میرے مصطفیٰ کی اماں جان تھی کائنات میں کسی کی ماں کوئی نہیں. جیسے حسنین کریمین کی اماں جان تھی کائنات میں کسی اور دوسرے کی اماں کوئی نہیں ہے. یہ وہ عظمت کی مثالیں ہیں کائنات میں. جیسی اماں جان اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، ویسی کائنات میں کوئی دوسری اماں نہیں گزری. اور بابا کردار اپنانا ہے تو ان ماؤں کا اپناؤ نا. یہ مائیں نہیں زمانے نے پیدا کی، ایسی خوفناک اپنے بیٹوں پہ جادو کروائیں گی، اپنے بیٹوں پہ ٹونا کروائیں گی، اپنے بیٹوں کے خلاف سازشیں کریں گی، اپنے بیٹوں کے خلاف ہر قسم کی لڑائی جھگڑے کے اندر وہ صف اول میں کھڑی ہوں گی. اور یہ کون سا ماں کا کردار ہے؟ یہ کوئی ماں کا کردار نہیں. بیٹوں کو پھوڑ کے رکھ دیا، بھائیوں سے بہنوں کو نہیں ملنے دیا، بہنوں کو بھائیوں سے نہیں ملنے دیا. یہ کوئی ماں کا کردار نہیں، یہ تو ڈائن ہے جو زمین پہ اتر آئی ہے. ماں کون تھی؟ ماں وہ تھی جس کی جو رحمت کی چھاؤں کے پر ہیں اس کے نیچے سارے بچے اکٹھے ہوں، اس کی بیٹیاں بھی اکٹھی ہوں، اس کے بیٹے بھی اکٹھے ہوں، اس کی بہویں بھی بیٹھی ہوں، اور ہر ایک کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھے. ماں تو یہ تھی. البتہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء. خبردار زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اپنی بیویوں سے بہت پیار کرتا ہوں. بھائی دیکھو نا جی، بندہ مثال تو وہ دے نا جس مثال کو کوئی ٹھکرا نہ سکے، جھٹلا نہ سکے، چھوڑ نہ سکے. تو میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی مثال سے اوپر کوئی مثال کوئی نہیں. میرے پاس قرآن و حدیث سے بڑھ کر کوئی سودا نہیں ہے بھائی. میں یہی پیش کر سکتا ہوں اور میرا سرمایہ بھی یہی ہے. ساری زندگی قرآن حدیث بڑا وہی سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ. ہمارے پاس کہانیاں، ہمارے پاس چکر بازیاں وہ آپ کو انشاءاللہ نظر نہیں آئیں گی. میرے نبی کو اپنی بیویوں سے پیار تھا، اور ازواج مطہرات میں سے جو محبت میرے کملی والے سے ام المومنین امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے، تاریخ میں ایسی بیوی کی مثال کوئی نہیں ملتی. وہ بیوی جس کا صدیاں گزر گئی، یار 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی جس کا تذکرہ زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک تذکرہ زندہ رہے گا. انشاءاللہ یہ میرے سونے نبی کے حریم قدس میں آئی ہیں، یہ میرے سونے نبی کی فیض یافتہ ہیں. تو پھر کیا کیوں نہ تذکرہ ان کا قیامت تک رہے، قیامت تک ان کے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ، آپ سرکار کی محبوبہ زوجہ کون؟ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سچے باپ کی سچی بیٹی.
عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ. یار کیا میں آپ کو عرض کروں اس کی شان کیا ہے. میری اس امی جان کی شان یہ ہے کہ قرآن کی 18 آیتیں اس کی پاک دامنی میں اتری ہیں. تیری میری امی جان ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ راکعہ، یہ وہ میری ماں ہے جس کی شان میں قرآن کی 18 آیتیں اتری ہیں. بڑی بڑی دنیا کی عدالتیں کسی کو بری کریں، اس عدالت کے فیصلے پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، اپیل کرنے کا حق رکھتے ہیں ہم، لیکن قربان جائیں میری اماں جان پر کسی نے تہمت لگائی تو اس کائنات کے سب سے بڑے جج نے، اس کائنات کے سب سے بڑے حاکم نے، اس کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ نے فیصلہ سنایا. یہ اس رب العالمین کا فیصلہ ہے جو کائنات کو پالنے والا ہے، اس کا فیصلہ ہے. عائشہ پاک کردار ہے. جو مرضی کہتی رہے دنیا، اس کی بیوی نے یہ کیا، اس کی بیوی نے یہ کیا، اس کی بیوی نے یہ کہتی رہے، دنیا بکواس کرتی رہے. رب سونا کہتا ہے میرا پاک کلام قیامت کی دیواروں تک اس بات کی گواہی دیتا رہے گا میرے مصطفیٰ کے حریم میں کوئی بھی ایسی بد کردار عورت نہیں آئی. جو آئی ہیں با کردار تھیں، جو آئی ہیں منور کردار کی مالکہ تھیں، جو آئی تھی وہ روشن کردار کی مالکہ تھیں. اور یار اسلام کی پہلی مفتیہ کا نام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہے. میں نے ایک رسالہ لکھا تھا گلشن شاف محشر کے مہکتے پھول. میرے کملی والے کی آل پاک اولاد مبارکہ بالاتفاق کتنی ہے، بالاختلاف کتنی ہیں. میرے آقا جی کی ازواج بالاتفاق کتنی گنی گئی، بالاختلاف کتنی گنی گئی. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کتنی منگنیاں فرمائی، حضور نے کتنے نکاح فرمائے، یہ ساری کی ساری میں نے معلومات ایک رسالے کے اندر اکٹھی کی تھی. بڑا عرصہ پہلا گزر گیا. تو یہاں سے اس حدیث پاک کے اس حصے سے یہ پتہ چلا میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دو چیزوں سے لگن اور محبت تھی. اب سنو تیسری،